بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم فعل یعنی کام کے متعلق سبق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، جب ہم مختلف زمانوں کے متعلق سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زمانے تین ہیں۔ ایک تو وہ زمانہ جو گزر گیا ہو، جس کو ہم انگریزی میں پاسٹ اور گجراتی میں بھوتکال اور اسے ہی عربی میں ماضی کہتے ہیں، جیسے میں نے کھایا، تو نے پیا، ساجد نے لکھا وغیرہ۔ جب ہم ان مثالوں میں غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان تمام مثالوں میں جو بھی کام ہوا ہے، مثلا کھانا، پینا اور لکھنا، وہ تمام کام میرے ان جملوں کو بولنے سے پہلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بھی زمانہ انسان کے بولنے سے پہلے ہوتا ہے اسے ہم زمانہ ماضی کہتے ہیں، اور وہ کام جو انسان کے بولنے سے پہلے ہوتے ہیں اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں، کیونکہ فعل کا معنی کام ہوتا ہے۔ آج ہم اسی فعل ماضی کے متعلق سبق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، جب بھی کوئی کام ہوگا تو اس کو کرنے والے تین طرح کے ہوں گے۔ یا تو وہ کام بولنے والے نے کیا ہوگا، جیسے میں نے کھایا، یا تو وہ کام سننے والے نے کیا ہوگا، جیسے ہم سامنے والے شخص سے کہے تو نے کھایا، یا تو وہ کام تیسرے کسی شخص نے کیا ہوگا۔ اس کے لیے کبھی آپ نام کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ساجد نے کھایا، یا نام کی جگہ اس نے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اس نے کھایا وغیرہ۔ تو بولنے والے کو ہم عربی میں متکلم اور انگریزی میں فرسٹ پرسن اور گجراتی میں پہلو پروش کہتے ہیں۔ سننے والے کو عربی میں ہم مخاطب، انگریزی میں سیکنڈ پرسن اور گجراتی میں بیجو پروش کہتے ہیں، اور تیسرے شخص کو ہم عربی میں غائب، انگریزی میں تھرڈ پرسن اور گجراتی میں تریجو پروش کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر کام کرنے والا غائب یعنی تھرڈ پرسن ہو اور وہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو تو عربی میں اس کام کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو اس کے اخیر میں بغیر کسی حرف کو بڑھائے ویسا کا ویسا ہی لکھ دیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ اس نے لکھا تو ہم صرف کتب لکھیں گے۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ اس نے کھایا تو ہم صرف اکل لکھیں گے۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ اس نے پیا تو ہم صرف شریب لکھ دیں گے۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ اس نے سنا تو ہم صرف سمع لکھ دیں گے۔ لیکن اگر انہی کام کو کرنے والا اگر سامنے والا شخص ہو تو ان الفاظ کے آخری حرف کو ساکن کر کے اخیر میں تا زبر ت لگا دیں گے، جیسے اکلت تو نے کھایا یا آپ نے کھایا، شربت تو نے پیا یا آپ نے پیا، سمعت تو نے سنا یا آپ نے سنا۔ لیکن اگر انہی کام کو کرنے والا خود بولنے والا ہو تو ان الفاظ کے آخری حرف کو ساکن کر کے اخیر میں تا پیش تو لگا دیں گے، جیسے اکلت میں نے کھایا، شربت میں نے پیا، سمعت میں نے سنا۔ عزیز طلبہ، اب میں آپ کے سامنے
فعل ماضی کے متکلم، مخاطب اور غائب کے صیغے لکھ رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ اسے دھیان سے دیکھیں اور سنیں اور آپ اسے بار بار بولیں تاکہ اس طرح کے صیغے بنانے میں آپ غلطی نہ کریں۔ اکل، اس نے کھایا۔ اکلت، تو نے کھایا۔ اکلت، میں نے کھایا۔ شرب، اس نے پیا۔ شربت، تو نے پیا۔ شربت، میں نے پیا۔ کتب، اس نے لکھا۔ کتبت، تو نے لکھا۔ کتبت، میں نے لکھا۔ قرأ، اس نے پڑھا۔ قرأت، تو نے پڑھا۔ قرأت، میں نے پڑھا۔ حفظ، اس نے یاد کیا۔ حفظت، تو نے یاد کیا۔ حفظت، میں نے یاد کیا۔ نظر، اس نے دیکھا۔ نظرت، تو نے دیکھا۔ نظرت، میں نے دیکھا۔ رقد، وہ سویا۔ رقدت، تو سویا۔ رقدت، میں سویا۔ امید ہے آپ حضرات کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔